وعلیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں سب بخیر ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ تو کل ہم نے سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم سیکھیں گے سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت نا۔ تو چلیے ہم جان لیتے ہیں سورہ فلق پڑھنے سے ہمیں اور سورہ ناس پڑھنے سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر سے فرمایا، کیا میں تمہیں دو بہترین پڑھی جانے والی صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دو بہترین پڑھی جانے والی صورتیں نہ بتاؤں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اسی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو کہ ان جیسی اور صورتیں تم ہرگز نہ پڑھو گے، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں کیا فرمایا ہے کہ ان دونوں صورتوں کو کیا ہے تم پڑھا کرو، کیونکہ ان جیسی اور صورتیں تم ہرگز نہ پڑھو گے، کیونکہ اس مضمون میں تعوذ کی اور ان جیسی جامع اور کامل اور کوئی صورت قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے جیسی اور کوئی صورت قرآن شریف میں ہے ہی نہیں، اس لیے ان صورتوں کو کیا ہے تم کثرت سے پڑھا کرو، ضرور پڑھا کرو۔ ہم انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اور انسان کی نظر بد سے مختلف الفاظ میں پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ دو صورتیں آپ پر نازل ہوئی، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جن اور انسان کی نظر بد سے مختلف الفاظ میں کیا ہے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ دو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہو گئی، نازل ہو گئی، تو آپ نے انہی دونوں کو اختیار کر لیا اور ان کے سوا تمام الفاظ تعوذ چھوڑ دیے، ہے نا۔ جب یہ صورتیں دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جن اور انسان کی نظر بد سے بچنے کے لیے کیا ہے مختلف الفاظ میں کیا ہے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب یہ دو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی تو آپ نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور انہی کو اختیار کر لیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نہ کسی سوال کرنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ سوال کیا اور نہ کسی پناہ مانگنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ پناہ مانگی۔ دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو جب بھی تم سو اور جب بھی تم سو کر اٹھو، ہے نا۔ ایک اور حدیث میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ نہ کسی سوال کرنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ جو شخص یہ صورتیں پڑھا کرتا تھا اس نے کسی کے سامنے سوال نہیں کیا جو کثرت سے ان صورتوں کو پڑھا کرتا تھا، اور نہ کسی پناہ مانگنے والے نے کیا ہے ان جیسی صورتوں کے ساتھ پناہ مانگی۔ دوسری حدیث میں کیا آیا ہے کہ جب بھی تم کیا ہے ان دونوں صورتوں کو کیا ہے پڑھا کرو جب بھی تم کیا ہے سو اور سو کر اٹھو، تو ان دونوں صورتوں کو انشاءاللہ تعالی ضرور پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ جب بھی تم سو اور سو کر اٹھو تو ان دونوں صورتوں کو کیا ہے ضرور پڑھا کریں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قل اعوذ برب الفلق پڑھا کرو، اس لیے کہ تم اس سے زیادہ اللہ کو محبوب اور اس سے زیادہ جلد اللہ تک پہنچنے والی یعنی قبول اور مقبول اور کوئی صورت نہیں پڑھ سکتے، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم کیا ہے قل اعوذ برب الفلق کیا ہے پڑھا کرو، اس لیے کہ تم اس سے زیادہ کیا ہے قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ کیا ہے اللہ کو محبوب اور اس سے زیادہ جلد اللہ تک پہنچنے والی یعنی مقبول ہونے والی صورت اور کوئی نہیں پا سکتے، لہٰذا جہاں تک تم سے ہو سکے تم اس کو مت چھوڑو، لہٰذا جہاں تک ہو سکے تم اس کو کیا ہے مت چھوڑو، ضرور پڑھا کرو۔ اسی حدیث کی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ تم ایسی کوئی چیز ہرگز نہیں پڑھ سکتے جو اس صورت یعنی قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ اللہ کے نزدیک پہنچنے والی یعنی مقبول ہو،
ہے نا۔ دوسری حدیث میں کیا ہے کہ تم اس جیسی کوئی چیز کیا ہے ہرگز نہیں پڑھ سکتے جو اس صورت یعنی قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ اللہ کے نزدیک پہنچنے والی یعنی مقبول ہونے والی ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان آیتوں کو نہیں دیکھا جو آج رات ہی نازل ہوئی ہے، تم ان سے بہترین آیت ہرگز نہیں پا سکتے، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نے کیا ہے ان آیتوں کو نہیں دیکھا جو آج رات ہی مجھ پر کیا ہوئی نازل ہوئی، تم ان سے بہترین آیت ہرگز نہیں پا سکتے۔ وہ کون سی آیت تھی؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتیں کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم جب بھی سوئیں ضرور پڑھیں اور اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور جب بھی سو کر اٹھیں تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔